أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی آواز پر اونچا نہ ہونے دو اور نہ ہی ان کے سامنے بلند آواز سے بولو جیسے ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، انہی کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ اے رسول مکرم، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود باہر آ جاتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں کہ گزشتہ رات جمعرات کی نشست میں سورۃ الفتح کا آغاز ہوا، 26ویں سپارے کی سورت نمبر 3، اور اسی ترتیب کو آگے بڑھاتے ہوئے جمعۃ المبارک کی نشست میں سورۃ الحجرات کا آغاز آوی ہو رہا ہے۔ تسلسل کے ساتھ ایک کے بعد دوسری سورت جمعرات اور جمعہ کی نشستوں میں ہم سیکھنے اور سمجھنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ سورۃ الفتح یہ بھی مدینہ کے زمانے میں، جبکہ حضور رحمت عالم علیہ السلام مدینہ ہجرت فرما چکے تھے تو اس زمانے میں آپ پر نازل ہوئی تھی۔ اور سورۃ الحجرات یہ تو خالص مدینہ کے زمانہ میں بھی اور مدینہ کے ماحول میں بھی نازل ہوئی تھی۔ سورۃ الفتح اگرچہ زمانہ حضور کے قیام مبارک کا مدینہ بنتا تھا، لیکن سورۃ الفتح مقام حدیبیہ پر نازل ہوئی تھی، لیکن سورۃ الحجرات حضور کا زمانہ رہائش بھی مدینہ المنور تھا، اور ایسے ہی سرکار دو عالم علیہ السلام کی جس جگہ کے حوالے سے صورت نازل ہوئی تھی وہ جگہ بھی حضور کے خاص حجرات اور مبارک گھر بنتے ہیں جن کے ادب آداب کے حوالے سے یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کو حجرات کے نام سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے، حجرہ عربی زبان میں کمرے کو کہا جاتا ہے اور مختصر گھر کو کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ رسول پاک علیہ السلام کے حجرات مبارکہ کا ذکر اس صورت میں ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اس لیے اسی لفظ کو اٹھا کر کے تو رسول پاک علیہ السلام نے اس صورت کا نام بنا دیا ہے۔ یہ سورۃ الحجرات یہ سمجھو کہ رسول پاک علیہ السلام کے آخری سالوں میں نازل کی گئی، یعنی اگر آپ جو تاریخ کے حوالہ جات ہیں ان کو سامنے رکھا جائے تو بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ مختلف علاقوں کی جب فتوحات ہو رہی تھیں تو ان میں سے بعض علاقوں کا نام باقاعدہ اس صورت کے مضامین میں ہم آگے جا کر بڑھیں گے تو اس علاقے کی جو فتح بنتی ہے وہ سن 9 ہجری میں فتح بنتی ہے، یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام
ابھی اس دنیا سے تشریف لے کر جانے میں آپ کا 1 سال باقی رہ چکا ہے تقریباً، تو اس زمانے میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی، یعنی آپ حضور کی عمر مبارک کا 62واں سال چل رہا ہے، اور 63 سال کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حریم رحمت میں داخل ہو جانا تھا اور دنیا کو خیر آباد کہہ دینا تھا، تو بالکل آخری زمانوں کی یہ صورت ہے جو کہ نازل کی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز اس صورت کے مضامین ہیں۔ اس صورت کو اختصار کے ساتھ اگر ہم جاننا چاہیں تو اس میں کیا کچھ بیان ہوا ہے، میں آپ سے ایک تو یہ عرض کرنا چاہوں گا، اور اس وقت جو میری بات سننے والے احباب ہیں، آج میں ایک ایسا جملہ جو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں بار ہزاروں بار سنا ہوا ہے، لیکن وہ جملہ میں نے آپ کو قرآن پاک سے نکال کر بتانا ہے کہ وہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ آپ اگر ترجمہ 1000 بار بھی پڑھیں گے تو وہ جملہ آپ کو قرآن پاک سے میسر نہیں ہوگا، لیکن جن بزرگوں نے تفسیریں لکھی ہیں، ہم ان کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جملہ کس لفظ سے حاصل کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر اس صورت کے جو شروع کے مضامین ہیں، ان میں تو حضور رحمت عالم علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب، حضور کے دربار کے آداب، سرکار دو عالم علیہ السلام کے سامنے بات چیت کرنے کے آداب، حضور کی ذات اقدس کو بہت ہی ادب اور احترام سے پیش آنا، یہ آداب، یعنی سرکار دو عالم اور آپ کے گھروں اور آپ کے دربار، آپ کی محفل، آپ کے سامنے بولنے کے آداب ہیں جو ایمان والوں کو سکھائے گئے ہیں۔ تو وہ جملہ جو میں بولنا چاہتا ہوں ابھی، میں نہیں جانتا کہ شاید آج کی نشست میں وہ عرض کر پاؤں گا یا میں آج کی نشست میں عرض نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ جو ترتیب سے میرے پاس آیت ہے جس میں یہ جملہ اور یہ ایمان ہم نے سمجھنا ہے، وہ آیت نمبر 2 کا آخری حصہ ہے، جہاں سے ہم نے یہ ایمان سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ وہ آج کی نشست میں جملہ سمجھا ہی جاؤں۔ اہمیت کا چونکہ حامل ہے، زندگی میں کئی بار ہم نے سنا ہوا ہے، تو پھر جب کبھی اس طرح کے معلومات میرے علم میں آتی ہیں تو میں اہتمام کے ساتھ میرا دل ہوتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں سمجھاؤں اور پیش کروں۔ جیسے کسی زمانے میں ہم نے یہ بات پڑھی ہوئی تھی کہ نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں کوئی پتہ نہیں، حج قبول ہوا ہے کہ نہیں کوئی پتہ نہیں، کرتے درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں یہ بات نہیں ہے قبول ہوئی ہے کہ نہیں، بلکہ یہ فائنل ہے کہ قبول ہوئی ہے۔ لیکن میں نے کہا تھا یہ تو جملہ تھا جو چلتا چلا آ رہا تھا، اس کے پیچھے حقیقت کون سا مقام ہے، کون سی حدیث ہے یا کون سی آیت ہے جس سے یہ مضمون حاصل کیا جاتا ہے کہ درود و سلام کے اندر رد ہونے کا امکان ہی نہیں ہے۔ تو میں نے پھر آپ کو وہ حدیث پاک کے الفاظ بتائے تھے، تو ایسے ہی آج ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، عبادات جو فرض ہیں وہ فرض ہیں، لیکن تمام فرضوں کی جان رسول پاک علیہ السلام کا ادب اور تعظیم ہے۔ نماز سے بڑھ کر ہے حضور کا ادب اور تعظیم، روزوں سے بڑھ کر ہے رسول کا ادب اور تعظیم، حج اور زکوٰۃ اور تمام جب فرائض درجے کی جو عبادات ہیں ان سے بڑھ کر ہے، تو بلا شبہ جو چیزیں پھر درجے میں ان سے نیچے ہیں، تو بلا شبہ یہ جملہ کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا ادب اور آپ کی تعظیم تمام احکام شرعیہ سے بڑھ کر فرض کر دیا جا چکا ہے۔ اب یہ صرف اہل سنت کا ایک عقیدہ یا پھر ان کی عقیدت یا پھر ان کی طرف سے ایک اظہار محبت یا بیان محبت نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے قرآن پاک کے الفاظ موجود ہیں۔ یہی تو آج میں احساس بتانا چاہتا ہوں کہ اے کاش کہ ایسا ہو جائے کہ اسی مجلس میں ہو جائے یا پھر اگلے مجلس میں، یہ بات آئی کہاں سے ہے، قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے، ترجمے کے اندر نظر نہیں آتی ہے کہ حضور کا ادب اور تعظیم تمام احکام شرعیہ سے بڑھ کر فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ آج ہم نے انشاءاللہ العزیز یہ بھی اس صورت کے حوالے سے سیکھ کر اٹھنے کی کوشش کرنی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں قرآن پاک نے یہ سمجھایا ہے، ایک زندگی تمہاری وہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہو، ہرگز اور پھر ہرگز اور پھر ہرگز رسول پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی کو تم نے اپنی زندگی پر قیاس کرتے ہوئے، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، جیسے آپس میں رہن سہن کرتے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں تم نے یہ رہن سہن نہیں کرنا ہے۔ ایک اور چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے جو آج کی نشست میں ہم سیکھنا چاہیں گے کہ کچھ رشتے تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے گھرانے کے متعلق ایسے ہیں جو قرآن حکیم نے ارشاد فرما دیے ہیں کہ میرا فلانا گھر والا تمہارا یہ لگتا ہے، جیسے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، رسول پاک علیہ السلام کی بیویاں ہماری ماں لگتی ہیں، یہ رشتہ رب کائنات نے قرآن حکیم میں قائم کر دیا ہے۔
تو کیا اس رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ دوسرے رشتے ہم اپنی طرف سے قائم کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بہت اہم ترین مسئلہ ہے دور حاضر کے اندر۔ اس کے اندر بھی بہت سارے فتنے پائے جا رہے ہیں بھئی۔ مثلا اگر جناب سلمہ ہماری امی جان لگتی ہیں تو جو والدہ کا والد میاں ہوتا ہے وہ تو پھر لگا ہمارا ابا لگا، تو کیا رسول پاک علیہ السلام کو ابا جان کہا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ اہم ترین مسئلہ۔ جناب ابو بکر صدیق ہماری امی جان عائشہ کے والد گرامی ہیں، تو کیا ابو بکر ہمارے نانا لگ سکتے ہیں؟ یعنی یہ اہم مسئلہ۔ تو ایسے ہی کون سا حضور کا رشتہ دار، کیا ہمارا ماموں لگ سکتا ہے؟ کیا نانا لگ سکتا ہے؟ کیا حضور ہمارے والد لگ سکتے ہیں؟ حضور کے والد گرامی کے ہمارے دادا لگ سکتے ہیں؟ یعنی یہ ایک اہم بات ہے جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں، اللہ کرے آج ہی بیان ہو جائے، نہ ہو سکے تو پھر میں کسی اور دن آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، اگلی ہی کسی نشست میں آپ کے لیے بیان کر دوں گا۔ مضامین کا چونکہ رش ہے تو بعض اوقات اتنا رش ہوتا ہے کہ ان کو سمیٹنا، ترتیب میں لے آنا، ایک ہی نشست میں ان کا احاطہ کر لینا از بس دشوار ہوتا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اس صورت کے اندر ہمیں اپنی معاشرتی زندگی کے حوالے سے بھی بہت سارے احکام سیکھنے کو ملیں گے اور بڑی باریکی کے ساتھ سیکھنے کو ملیں گے، جن میں سے ایک آدھ دو چار کا میں اشارہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ یعنی جیسے ایک زمانہ گزرا کہ 22ویں سپارے میں سورہ احزاب ہم نے پڑھ لی، تو سورت احزاب کے بارے میں نے بڑے شد و مد سے آپ سے کہا تھا یہ ہماری گھریلو صورت ہے۔ ٹھیک ہے کہ اس کے اندر اور بڑے سارے احکام ہیں، لیکن ہماری گھریلو زندگیوں کے بہت سارے احکام سورہ احزاب کے اندر بیان ہوئے تھے، اور کافی مہینوں تک ہم ان احکام کو سیکھتے رہے تھے۔ ایسے سورہ حجرات جو ہے، کہنے کو یہ صرف 2-3 صفحوں کی صورت ہے، لیکن یقین جان لیجئے اس کے اندر ہماری معاشرتی زندگی کے اتنے زیادہ احکام اللہ کریم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ جیسے کہ ہم ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کیا، وہ ادھر سے آیا یا ادھر سے گیا، خبریں لگاتے رہتے ہیں۔ جو لوگ سارا دن ایک دوسرے کو خبریں دیتے رہتے ہیں، رب کائنات نے سمجھایا ہے کہ یہ خبریں ایک دم سے مان لینی ہوتی ہیں یا کہ نہیں مان لینی ہوتی ہیں۔ الفاظ ہم آگے جا کر دیکھنا چاہیں گے، کیونکہ ہم وہ احکام شریعت یا دستور شریعت نہیں جان سک رہے ہوتے ہیں۔ جس کو جو کہا فوراً مان کر کے اس کا ریئیکشن بھی ہم شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کہنے والے کی خبر میں کتنی کو صداقت ہے اور کتنی کو کذابت ہے، یہ جانے بغیر ہم اس پر ریئیکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے متعلق بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو کل ادھر چکر لگا رہا تھا نا، ضرور کوئی رولا ہے، یہ جملے آپ اس سے ملتے جلتے جملے آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ اس میں ضرور کوئی رولا ہے؟ دال میں کچھ کالا کالا لگ رہا ہے، یہ بدگمانی ہے۔ یہ جملہ تو وہ ہے جو آپ کے ماحول میں چلتا ہے، یار آج کوئی دال میں کالا کالا ہے، بھئی اگر کالا ہے تو صاف نظر آتا نا، یہ لگتا ہے کیا ہوا؟ یہ جو لگتا ہے اس کا نام بدگمانی ہے۔ اس پر ہم جاننا چاہیں گے کہ دال میں کالا کالا ہے، یہ سوچنا چاہیے یا کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ یہ ہمارے معاشرے کا خالص مسئلہ ہو گیا۔ جب تک غیبت ایک دوسرے کی کسی مجلس میں ہم کر نہ لیں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے واقعات پیش آتے ہیں، تو غیبت کے متعلق اس صورت کے اندر احکام بیان کیے گئے ہیں، اور اتنی گہرائی سے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو حیرت گم ہو جائے گی کہ قرآن پاک نے جن لفظوں کا انتخاب کیا ہے، ان لفظوں کے انتخاب کے پیچھے کون سی حقیقت کہانی ہے۔ اس صورت کا فی الحال میں آپ کے سامنے تعارف نام رکھ رہا ہوں، کسی کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے، یہ اس صورت کے اندر باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ایسے ہی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، یہ مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے، مزاح کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ کتنا آپ کو عجیب لگے گا جب کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، مزاح اڑانا تو، مزاح کرنا تو رسول پاک علیہ السلام کی دلکش ادا کا نام ہے اور سنت کا نام ہے، جس کا نام مزاح ہے۔ مزاح کرنا تو بہت عمدہ چیز ہے، لیکن مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اب آپ لوگ مزاح میں اور مذاق میں کیا فرق سمجھتے ہو؟ شاید ایک ہی بات جانتے ہو۔ ایک بات نہیں ہے، ایک وہ ہے جو سنت نبوی ہے، اور ایک وہ ہے جس سے رب کائنات نے منع فرمایا ہے۔ ہمیں فرق سمجھنا ہے کہ مزاح کیا ہوتا ہے اور مذاق کیا ہوتا ہے۔ یہ تعارف نامے کے اندر صرف لفظوں اور عنوانات تک میں آپ کی سماعت اور سماع خراشی کر رہا ہوں، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے معاشرتی آداب، خاص کر کے یہ جو ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ دور حاضر میں، اس دور نامسعود میں جو حالات بن چکے ہیں، لڑائیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، جھگڑے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اختلافات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، خاندانوں کی سطح پر، پارٹیز کی سطح پر، سیاست کی سطح پر، محراب کی سطح پر، خانقاہ کی سطح پر، تاجر کی سطح پر، یعنی جو ایک ہی فیملی، جو ایک ہی کیٹیگریز ہوتی ہیں، تجارت کی کیٹیگری ہے تو وہاں اختلافات، الیکشن کی کیٹیگری ہے تو وہاں اختلافات، لڑائیاں، جھگڑے، یہ عنوان ہے۔ تو اس کے اندر اگر جب اختلافات ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر کیا جو
جو بندہ نہ لڑائی میں ادھر ہے اور جو لڑائی میں نہ ادھر ہے اس کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے یا کہ نہیں بنتی ہے؟ کیا وہ صرف تماشائی بن کر زندگی گزار دے یا اس کے ذمے کچھ رب کائنات نے حکم ارشاد فرمایا ہے؟ اہم بات ہو گئی نا کہ عنوان تو سلگتا ہوا عنوان ہے، صرف اتنا کہنا کافی نہیں ہے کہ یہ اہم عنوان ہے، یہ معاشرے کا سلگتا ہوا عنوان ہے کہ اختلافات مختلف سطحوں کے میں نے آپ کے سامنے موٹے موٹے نام گن دیے ہیں، تو جو سننے والے ہوتے ہیں یا جو اس خاموش تماشا دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، میں بطور سمجھانے کے کہنے لگا ہوں تماشائی بن کر زندگی گزارنی چاہیے یا کہ ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس طرح کی احکامات بھی اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ بہرکیف آپ اللہ کا نام لے کر میں اس کے مضامین کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ پہلا حکم جو ہے اس صورت کے اندر ارشاد فرمایا گیا وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو۔ میں بہت زیادہ بے قرار بھی ہوں اس صورت کے پہلے ہی حکم کو سمجھنے میں اور سمجھانے میں بہت زیادہ بے قرار بھی ہوں۔ اس میں ایک مسئلہ ایسا بھی ہے، میں سچ بولنے لگا ہوں، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک نشست نہیں ہے، دو نشستیں نہیں ہیں، تین نشستیں نہیں ہیں، سچ کہہ رہا ہوں 4 نشستیں نہیں ہیں، مجھے جھوٹ سے کیا غرض ہے۔ اس ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے، اس ایک جملے کو سمجھنے کے لیے کسی معتبر اور سلجھے ہوئے اور پڑھے لکھے استاد کے پاس کم از کم 2-3 سال علم الفقہ پڑھنا چاہیے تو جا کر وہ جملہ سمجھ آتا ہے۔ یا اللہ، یا میرے اللہ کریم، یا میرے اللہ کریم، میں جملہ آپ کی سماعتوں سے گزار دوں گا۔ میں نہیں چاہوں گا کہ آپ لوگ سوچتے ہی رہ جائیں آخر وہ کون سی بات ہے جس کو سمجھنے کے لیے 3 سال لگ جاتے ہیں، 2 سال لگ جاتے ہیں۔ میں وہ جملہ آپ کی سماعتوں سے گزارنا چاہوں گا۔ آپ اور میں یہاں اسی لیے تو آتے ہیں کہ حتی الامکان قرآن پاک کے احکام تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ 22 سال سے میں آپ کے لیے کیوں کبھی گرم کبھی ٹھنڈا، کبھی میٹھا کبھی کھٹا کبھی میٹھا ہو کر بولتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ رہے کہ زندگی میں میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ جن کو آل رسول کی دعا لگی ہوئی ہے۔ اگر میں کہوں مجھے پتہ نہیں ہے، شاید میں 10واں ہوں گا یا شاید میں نے غلط کہہ دیا، یا میں پورے پاکستان میں 20واں ہوں گا، تو اگر یہ بھی غلط ہے تو یا میں 50واں ہوں گا یا میں 100واں خطیب ہوں گا، کوئی بہت زیادہ اگلے نمبر پر میں نہیں ہوں گا کہ جس نے اپنے ممبر پر بیٹھ کر اللہ کی کتاب کا الحمد سے آغاز کیا اور والناس تک اللہ اسے لے کر جا رہا ہے۔ ایسا خطیب جو ہے، یا میں 10واں ہوں گا، ڈرتا ہوں، چلو میں کہتا ہوں 20واں ہو جاؤں گا، یا میں 50واں ہو جاؤں گا۔ سلیکٹیو قسم کے عنوانات کہتے رہنا، کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے، یا پھر واقعات سناتے رہنا یا کہانیاں سناتے رہنا یا حدیثوں سے اپنی زندگی بابرکت بناتے رہنا، یہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ لیکن ایسے خوش قسمت خطیب کم ہیں جنہوں نے کہا مولا کریم تو نے تو یہ حکم ارشاد فرمایا تھا بلغ ما انزل، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی بھی تبلیغ کرو نا۔ تو الحمد سے لے کر والناس تک کسی کے حصے میں آیا ہے کہ نہیں؟ میں جتنے میں نمبر پر ہوں لیکن الحمدللہ ان خوش نصیبوں میں سے ہوں۔ بہت سارے ادھر ادھر کے دوسرے عنوانات میرے ذمہ قرض ہیں، مجھے ابھی تک فرصت ہی نہیں مل رہی ہے کہ میں قرآن سے ہٹ کر ان عنوانات کی طرف جاؤں، شخصی عنوانات کی طرف جاؤں۔ تو اس حوالے سے آپ بھی خوش قسمت ہیں۔ اگر آپ کا خطیب خوش قسمت ہے تو جو دیر سے میرے ساتھ سفر طے کر رہے ہو آپ بھی تو خوش قسمت ہیں کہ زندگی میں ایک بار تو ایسا ہو گیا کہ جمعے کی نشستوں میں یا جمعرات کی نشستوں میں ہم نے الحمد سے لے کر والناس تک تفصیل سے قرآن سیکھنے کا اہتمام کر لی۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں پہلی آیت میں کیا ارشاد کیا گیا؟ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ یہ جملہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ اس جملے کی پہلے ہم یہ حیثیت دیکھنا چاہیں گے کہ تاریخ میں اور تفسیر میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس کے بعد اس جملے کے الفاظ میں ہم غور و فکر کرنا چاہیں گے۔ ترتیب کے ساتھ دونوں باتیں سیکھتے ہیں، جو بچ جائیں گی ہم اگلی نشست میں چلے جائیں گے، لیکن ترتیب کے ساتھ دونوں باتیں ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ رات کو جو احباب میرے پاس تشریف لائے تھے سورۃ الفتح کا آغاز ہوا تھا، تو ایک تو رات والے واقعات کا ایک حصہ ہے، پچھلی ہی تو صورت ہے، یہ صورت حجرات ہے اور اس کے پچھلی ہی تو صورت ہے جو سورہ فتح بنتی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر چند جملے اختصار سے آپ کے سامنے لانے لگا ہوں۔ جب کافر لوگ اپنی شرائط لکھوا رہے تھے معاہدہ کے اوپر اور وہ ساری کی ساری ہی رسول اللہ کے خلاف جا رہی تھی، وہ ساری کی ساری شرطیں ہی مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھیں، جیسے کہ یہ کہنا کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے بھلے آئے ہیں لیکن اس سال ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ کیا یہ حضور کے خلاف نہیں ہے شرط کہ 1400 صحابہ اور جناب رسول اللہ علیہ السلام کو راستے ہی سے روک کر واپس بھجوا دینا بڑی سخت شرط ہے؟ لیکن حضور پاک علیہ السلام نے آج معاہدہ سے پہلے ہی اپنے اصحاب کے اندر بیٹھ کر کہا تھا آج میں پوری کوشش کروں گا کہ اللہ کی جو حرمات ہیں ان میں سے کسی کا تقدس پائمال نہ ہو۔ ہم حالت احرام میں ہیں، حالت احرام کا تقدس پائمال نہیں ہونے
دیں گے، ہم امن کے پیغام بر بن کر جا رہے ہیں، ہم امن کا تقدس پائمال نہیں ہونے دیں گے، ہم حرم کعبہ کے مسافر ہیں، ہم حرم کعبہ کا جو تقدس ہے اسے پائمال نہیں ہونے دیں گے۔ تو حضور پہلے فرما چکے تھے کہ میں کوئی ایسا ماحول نہیں بننے دوں گا جس سے اللہ کی حرمات کا تقدس پائمال ہو جائے۔ کہا مجھے منظور ہے، لیکن خطرناک شرط تھی، اسلام اور مسلمانوں اور حضور رحمت عالم کے خلاف تھی۔ اچھا، جب آپ اگلے سال آئیں گے تو اس وقت اگر کوئی مکہ سے شخص آپ کے ساتھ روانہ ہو کر مدینہ جانا چاہے گا نا، ہرگز آپ ساتھ نہیں لے جا سکیں گے۔ یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، مسلمانوں کے بھی خلاف ہے، اور جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ بھی تو یہ خلاف ہی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ آپ کا ہم سفر ہو کر جانا چاہتا ہے، ہرگز آپ نہیں لے جا سکیں گے۔ اس کے بعد آپ مدینہ چلے جاتے ہیں، ابھی یا بعد میں اگر کوئی مسلمان ہو کر آپ کے پاس آ گیا، آپ کو واپس کرنا پڑے گا، یہ بڑی تلخ شرط ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ فرما دیں، یہ لکھ دیا جانا کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے، مکہ آ جاتا ہے، ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ بڑی سخت کہانی ہے۔ اب میں نے 2-3-4 کا حوالہ آپ کے سامنے دیا۔ اس موقع پر خون میں آگ لگی ہوئی تھی، کئی صحابہ بوجھل ہو رہے تھے، ان کی طبیعت پر ایک غم طاری تھا، اور جناب عمر تو اس ایمان کے جوش کی فراوانی کی وجہ سے سرکار دو عالم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے تھے۔ نہ ان کا کوئی بے ادبی کرنے کا ارادہ تھا، نہ حضور کی تعظیم فوت کرنے کا ارادہ تھا۔ وہ تو حق اور باطل کی باتیں سن کر کے تو یہ جملے پوچھنے لگ گئے، یا رسول اللہ کیا آپ برحق نہیں ہیں؟ کہ ہمارا دین برحق نہیں ہے؟ جی برحق ہے۔ تو پھر ان شرائط میں ہم دب کیوں رہے ہیں یا رسول اللہ؟ یہ جملہ جو ہے ان کی زبان سے نکلا، ہم پھر دب کیوں رہے ہیں؟ کیا مسلمان برحق نہیں ہے، باطل ہیں؟ کیا کافر باطل نہیں ہے؟ جی باطل ہیں۔ تو پھر یا رسول اللہ ہم دب کیوں رہے ہیں؟ حضور آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم ان قریب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہو؟ ہاں جی میں نے فرمایا تھا۔ تو حضور پھر میں روکا کیوں جا رہا ہے؟ یہ کیوں ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ یہ سارے وہی لوگ تھے جن کو جناب عمر بڑے زمانے سے جانتے تھے، جسے آپ کہتے ہیں نا تو تے میرے کھبے ہاتھ دی مار ہیں، تو تے میرے کھبے ہاتھ دی مار ہیں۔ جناب عمر ان میں سے ایک ایک کی بہادری بھی جانتے تھے، جوانی بھی جانتے تھے، توانائی بھی جانتے تھے، طاقت بھی جانتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اگر میں تلوار لے کر ابھی سیدھا ہو رہا تو ان کی ایسی کی تیسی پھیر کر رکھ دوں۔ یہ کون ہوتے ہیں اتنی سخت شرطیں لگانے والے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے خلاف؟ جناب عمر ہی تو وہ تھے جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر جا رہے تھے۔ تو آپ کو یاد نہیں ہے کہ اس وقت دن چڑھ چکا تھا اور کافروں کی ٹولیاں حسب عادت حرم کعبہ کے ارد گرد اپنے وہ لگا کر کے چھپ پر بیٹھ چکی تھیں چھاؤں میں۔ تو جناب عمر باقی صحابہ تو کمزور حالت والے اسی حالت میں ہجرت کر رہے تھے، کچھ چھپ کر ہجرت کر رہے تھے۔ آپ نے اسلحہ پورا اپنے جسم پر سجایا تھا، اور سجا کر کے تو ایک ایک ٹولی کے پاس جاتے تھے اور جا کر کہتے تھے اگر کسی کا ارادہ بنتا ہے بچے یتیم کروانے کا تو عمر ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہے، روک کر دیکھ لے مجھے۔ اگر کسی کا ارادہ بنتا ہے اپنی بیوی کو بیوہ کرنے کا تو عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے، روک کر دیکھ لو۔ آپ جانتے تھے کس کے بازو میں کتنی یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، جانتے تھے جناب عمر۔ لیکن جب یہ شرطیں لگی تو ادھر حضور کا ادب تھا کہ میں بول نہیں سکتا، لیکن حضور سے یہ تو عرض کر دوں یا رسول اللہ کیا آپ برحق نہیں ہے؟ کیا اسلام برحق نہیں ہے؟ سارا کچھ ہے۔ تو پھر یا رسول اللہ آپ یہ کیوں ہم دب رہے ہیں ان شرطوں میں؟ رسول اللہ کا جملہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اللہ مدد فرمائے گا۔ مانا یہ تھا جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، یہ جملہ ہی بتا رہا ہے میں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، جو ہوگا میں اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، مدد اللہ فرمائے گا۔ تو بعد میں یہ باتیں جناب ابوبکر کے پاس بھی جا کر کہی گئی تھیں، لیکن جناب عمر افسوس کرتے رہے زندگی بھر کہ اس دن میں کیوں یہ جملے بول بیٹھا، اس دن میں نے کیوں یہ عجلت کی تھی، اس دن میں کیوں یہ جلد بازی کر بیٹھا، میں نے کیوں جا کر کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کی تھی۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا تھا، ائمہ تفسیر نے کہا کہ اس کی طرف قرآن پاک کی اس آیت میں اشارہ کیا گیا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ جب رسول اللہ ان کی شرطوں کو مان رہے ہیں تو جناب عمر آپ کو بھی شرطوں کو مان جانا چاہیے تھا، آپ رسول اللہ سے آگے نہ بڑھیں۔ یعنی یہ ایک واقعہ، یہ ایک اور واقعہ ہے، ایک اور واقعہ ہے، ایک اور واقعہ ہے، ان میں سے بعض میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں۔ ایک یہ واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا، جب رسول اللہ مالک کائنات ہو کر کے اللہ کی طاقت اور قوت اور قدرت کا مظہر ہو کر کے تو ان کی باتوں کو اس دور رس نظر کی حکمت سے دیکھ رہے ہیں اور خاموشی سے ان کی شرطیں مان رہے ہیں، تو آپ کو مان جانا چاہیے تھا، آگے آپ اس سے تقدم آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسرا یہ بھی ہوا کہ
جیسے 22ویں سپارے کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یا بعض صحابہ ایسے ہیں جن کے متعلق قرآن پاک میں کچھ حوالہ جات آ گئے کہ وہ ایسے کر رہے تھے تو پھر یہ حکم نازل ہو گیا، وہ ایسے کر رہے تھے تو پھر یہ جو پہلی میں نے آیت پڑھی ہے، یہ خواتین نے ایک بار حضور کی خدمت میں آ کر کے تو از راہ درد مندی کی عرض کیا تھا. حضور جب بھی قرآن بولتا ہے تو مردوں کو مخاطب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مردو اے مردو اے مردو. سرکار کبھی بھی اللہ نے ہمیں مخاطب نہیں کیا ہے. کوئی کرم ہو جائے تو ان کی اس خواہش پر رب کائنات نے آیت نازل فرمائی ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات. جتنی شانیں مردوں کے لیے اتاری گئیں اتنی ہی عورتوں کے لیے اتاری گئیں. اس کے بعد جیسے کہ قرآن کہہ رہا تھا اب تو خوش ہونا اللہ والی ہو، لیکن اب ایمان والیوں کا ذکر قرآن پاک کا حصہ بن گیا. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں قرآن حکیم میں سب سے زیادہ آیات اتری ہیں. تو اب یہ ذکر خیر قیامت تک محراب اور منبر میں تلاوت تو ہوتا رہے گا، جہاں بھی قرآن کھلے گا ذکر علی تو وہاں چلتا رہے گا. بعض صحابہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ فلانے محترم اللہ کے ہاں ان کا ذکر بھی کہیں نہ کہیں قرآن میں آ گیا، ان کا ذکر بھی کہیں نہ کہیں قرآن میں آ گیا. اگر غریب نوازی ہو جائے، بندہ پروری ہو جائے، تو ہم غریبوں کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی حصہ قرآن میں اتر آئے، ہمارا بھی ذکر خیر قرآن میں چلتا رہے. حالانکہ سب صحابہ کا ذکر مجموعی طور پر ایک دو آیات ہیں یا چند ایک آیات ہیں، مجموعی طور پر A to Z سب صحابہ کا ذکر چلتا رہا. لیکن بعض صحابہ کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ ہمارا بھی کہیں ذکر آ جائے تو کیسا ہے. تو ائمہ تفسیر نے کہا کہ علامہ ماوردی نے خاص کر کے کہا اس موقع پر ان کی یہ خواہش بھی، پہلا واقعہ بھی اللہ کے سامنے تھا، یہ خواہش بھی اللہ کے سامنے تھا، اللہ کے سب کچھ سامنے ہوتا ہے. تو رب کائنات نے یہ آیت اتار دی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ کو خوب پتہ ہے کس کا ذکر قرآن میں آنا چاہیے اور کس کا ذکر نہیں آنا چاہیے. آپ خود اپنی خواہش کر کے تو قرآن پاک میں اپنا ذکر اتروا نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ کی خواہش بری نہ بھی صحیح، لیکن خاموش رہنا آپ کا حق بنتا ہے. رسول بارگاہ نبوت میں اس طرح کی خواہشات کرنا بھی آپ کا حق نہیں بنتا ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہ ایک دوسرا واقعہ تھا جس کی طرف میں نے یہ آیت کو ابھی تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کے تاریخی پس منظر کیا ہے، کیا کیا کچھ ہو چکا تھا. ہوتا یہ تھا اصل میں کہ میں یہ بات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ہوتا یہ تھا یا تو ایک یا دو یا تین یا چار واقعات پیش آ چکے ہوتے تھے تو بعد میں مجموعی طور پر سب کے لیے آیت نازل ہو جاتی تھی کہ یہ واقعہ ان سب لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ یہ ہے. یا پھر ایسا ہو جاتا کہ واقعہ کوئی ایک ہی ہوتا تو اس پر آیت نازل ہو جاتی ہوتی تھی. تو پھر اس کے بعد اگر اس سے ملتے جلتے کچھ اور حالات و واقعات مدینہ یا مکہ کے ماحول میں بن جاتے تو صحابہ خود ہی فرما دیتے ہوتے تھے یہ آیت تیرے ہی متعلق نازل ہوئی ہے. حالانکہ نازل اس سے پہلے کسی اور کے متعلق ہو چکی ہوتی تھی، لیکن معاملے میں سملیرٹی ہوتی تھی. جیسا عنوان اس کا تھا ایسا ہی عنوان اس صاحب کا ہوتا. تو صحابہ کہہ دیتے یہ آیت تیرے ہی حق میں نازل ہوئی ہے، کوئی کہہ دیتا یہ آیت تیرے حق میں نازل ہوئی ہے. اب آیت تو ایک ہی بار نازل ہوئی ہے، واقعات کا زمانہ تقدم اور تاخر بنتا ہے، آیت بار بار تو نازل نہیں ہو سکتی. تو صحابہ کے ہاں یہ عادت بھی چلتی ہوتی تھی کہ بھائی یہ آیت تیرے ہی لیے ہے، یہ آیت تیرے ہی لیے ہے، یہ آیت تیرے ہی لیے ہے. ایک صحابی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں اور ادھر جناب ابو بکر سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیتے ہیں تو ادھر سے چل رہا تھا، تیرے حوالے سے آیت مدینہ میں نازل ہو رہی تھی. من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. وہ ایک صحابی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنا چاہتے تھے تو کافروں نے روک لیا تھا. انہوں نے کہا وہ چھوڑو مجھے روکنے کو، آج مجھے اپنے محبوب کے پاس جانے دو، جو میرا مال ہے لے لو. تم جانتے ہو کہ میری جو تلوار لگی ہوئی ہے جب تک یہ ٹوٹ نہیں جاتی تم میرے قریب نہیں آ سکتے. تم جانتے ہو میری بہادری کو اور میری شجاعت کو، اور تمہیں پتہ ہے کہ جب تک میرے ترکش میں یہ تیر باقی ہیں اس وقت تک تم میں سے کوئی میرے قریب پھڑک بھی نہیں سکتا. لیکن آج محبوب کی محبت غالب ہے، آج میں تلوار نہیں چلانا چاہتا، مجھے جانے دو. انہوں نے کہا نہیں جانے دیتے. کہا اچھا ایسا کر لو، سودا کر لو، میرا فلانا مال کہیں تباہ ہوا ہے، لینا چاہتے تو جاؤ وہاں جا کر مال لے لو، میرا مال لے لو، مجھے اپنے محبوب کے پاس جانے دو. تو انہوں نے کہا ہاں مال دے دو پھر ہم آپ کو جانے دے سکتے ہیں. سودا ادھر ہو رہا تھا، آیت مدینہ میں نازل ہو رہی تھی. جب یہی صحابی ادھر پہنچتے ہیں تو جناب ابو بکر کہتے ہیں واہ 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 کیا سودا کر کے آ رہا ہے. تیرے سودے کی آیت حضور پر اتری ہے اور حضور تیرا نام لے کر بتا رہے تھے میرا چاہنے والا اپنا مال دے کر میری بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آ رہا ہے. تو ایسا ہو جاتا تھا کہ ایک واقعہ ہوا لیکن اس سے ملتے جلتے عنوانات پھر صحابہ ساتھ جوڑ دیتے ہوتے تھے. ایک تیسرا واقعہ بھی ہے کہ جس کی طرف محدثین نے اور مفسرین نے اشارہ کیا
دیا کہ آج عید الاضحیٰ کا دن تھا، تو ابھی نماز عید ادا نہیں ہوئی تھی۔ شہر والوں کے لیے مسئلہ یہ تھا، حضور مسئلہ مقرر فرما چکے تھے کہ شہر والے عید کی نماز کے کہیں ایک مقام پر عید کی نماز ہو جائے، اور حضور کے دور میں ایک ہی مقام پر ہوتی تھی۔ یہ مختلف مساجد میں عید کی نماز کا ہونا یہ دور حاضر کے مسائل ہیں۔ تو نماز کے بعد قربانی کرنی ہوتی ہے شہر والوں نے۔ دیہات والوں پر عید کی نماز فرض نہیں ہے، وہ فجر عید سے پہلے بھی اپنی قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک صحابی شاید ان کو کوئی جلدی تھی یا مسئلے کا علم نہیں تھا، ابھی نماز عید حضور نے ادا نہیں کی تھی، تو انہوں نے اپنی قربانی کر لی، اور قربانی کر کے حضور کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے اور آ کر عرض بھی کیا، یا رسول اللہ میں نے قربانی کر لی ہے، ابھی حالانکہ نماز ادا نہیں ہوئی تھی۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرما دیا کہ آپ کی قربانی ادا نہیں ہوئی ہے، آپ کو چاہیے کہ پھر اور قربانی ادا کریں۔ اسی موقع پر انہوں نے عرض کیا تھا، حضور اور جانور ہی میرے پاس نہیں ہے تو اس کی عمر پوری نہیں ہے یا رسول اللہ، وہ تو 6 مہینے کا ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اچھا، اگر آپ کے لیے ہم اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ اسی کو ذبح کر لو، اللہ تعالیٰ اسے ہی قبول فرما لے گا۔ تو ان کا جو یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ابھی عید کی نماز نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے پہلے ہی قربانی کر لی، حالانکہ کسی اور نے پہلے قربانی نہیں کی تھی، تو رب کائنات نے ان کو سمجھایا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ابھی رسول اللہ نے قربانی نہیں کیا تو آپ نے کیوں قربانی کر لی ہے؟ آپ ان سے کیوں آگے بڑھ گئے ہیں؟ آپ کو آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے تھا۔ یہ مختلف طرح کے تین نوعیتوں پر مشتمل یا 4 نوعیتوں پر مشتمل میں نے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ اس سے کہیں نہ کہیں آپ تھوڑا سا کھڑک تو گئے ہوں گے کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی، یہ بات ہم اگلی نشست میں جانیں گے، کہیں ہم بھی کہیں نہ کہیں تقدم علی الرسول کر رہے ہیں یا کہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کہیں نہ کہیں حضور سے آگے بڑھنے میں شعور یا لا شعور کی بحث میں پڑھ کر تو کیا ہم آگے تو نہیں بڑھ رہے ہیں؟ یہ شاید ہماری اگلی نشست کا حصہ ہوگی۔ میں بہت چاہنے کے باوجود وہ جو بڑا عنوان تھا جس نے مجھے بے قرار بھی کیا ہوا ہے اور بے حال بھی کیا ہوا ہے کہ تعظیم رسالت مآب تمام فرائض سے بڑا فرض ہے، تمام احکام شریعت ایک طرف ہو جائیں اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ کا آداب لانا اس سے بھی بڑا فرض ہے، اور یہ قرآن حکیم کے اندر لکھا ہوا ہے، تو وہ ابھی تک باقی ہے، اسے اللہ نے چاہا تو ہم اگلی نشست میں سمجھنے کا اہتمام کریں گے۔ مسائل اس وقت یہ ایسی صورت شروع ہو رہی ہے کہ یقین جانیے میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اعلان کر ڈالوں کہ اس صورت میں ناغہ کرنا حرام سمجھیں۔ اگر تو جمعہ پڑھنا ہے 2 رکعتیں وہ تو آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ قرآن حکیم کی خیرات لینا چاہتے ہیں تو ایک ایسی صورت شروع ہو رہی ہے جس میں آپ کا تعلق رسول اللہ سے بہت گہرا وابستگی کے ساتھ مضبوط ہو سکتا ہے، اور آپ کے اس تعلق ایمانی کو 4 چاند لگ سکتے ہیں، بلکہ 100 چاند لگ سکتے ہیں۔ اگر کہیں آپ اس حوالے سے جمعہ میرے پاس پڑھنے کی خواہش مند ہے، پھر آپ کو ناغہ حرام ہونا چاہیے۔ صرف یہی نہیں کہ ناغہ حرام ہونا چاہیے، وقت سے لیٹ آنا بھی حرام ہونا چاہیے۔ آپ 12:30 بجے یہاں موجود نظر آئیں، جو سب نہیں، جن کی خواہش میں یہ ہے کہ آخر کیا ہے جو اتنی بے قراری محراب آج کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا الحمدللہ۔